کورونا سے آفات سے بچنے کے لیے اذانیں دے رہے ہیں. سر اذان دے کے نا نماز بھی نال پڑھ لیا کرو. ویسے بھی آج کل تو اکثر لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں, یورپ اور امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی. تو اس صورتحال میں اگر اذان دینا چاہتے ہیں ضرور دیں, لیکن نماز کی اذان ہو. وہ آپ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑے ہو کے اذان دے کے تو جماعت قائم کرتا ہے, خود ہی اکیلا نماز پڑھتا ہے. ابو داؤد اور نسائی کی حدیث. باقی وہ فرض نماز کے لیے چھڑیاں زانا نہ کچھ نہیں ہونا. نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں, اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے آپ پرفارم کرتے ہیں. پھر دین میں ہر بندہ آگے اپنے اعتبار سے چیزیں داخل کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہوتا. نماز کے اوپر ایمفسائز کریں. اور یہ جو کوارنٹین میں اکثر لوگ گئے ہوئے ہیں, کرنٹینا آئسولیشن میں لوگوں کو انہوں نے کیا ہوا ہے, سر اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. اپنے بچوں کو بٹھا کے قرآنی ترجمے سے سنوا دیں, آڈیو میں خود پڑھ دیں, گھر میں جماعت کروا لیں. کم از کم دین کے ساتھ جڑنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. اور اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو اب کورونا سے ہی ڈر کے نماز شروع کر دیں, کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں میرے بھائیوں. سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا, رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دیکھو مشرکوں میں نہ ہو جاؤ. یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے. یہ عمل مشرکوں والا ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا, اللہ کے ہاں نہیں ہے. اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے, کہ بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے, ایک تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن شقیق, وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے. صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جتنا مرضی کہتے رہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا, اس نے کفر کیا. عملاً وہ کافر ہے. ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً, لیکن عملاً تو کافر ہے. تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا, اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا. پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے, مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی, دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی, جو نماز پڑھنے والا ہے. اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا, نہ کوئی دلیل, نہ نجات. الٹا اس کا حشر حامان, فرعون, قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے, شرک نہ کرنا. اور دوسری وصیت کیا کی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا. اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ, والعیاذ باللہ تعالی. تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے, چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں, لیکن اس وقت جس طریقے سے پینک پھیلی ہے, چلیں اس کے ایک پازیٹیو رزلٹ بھی ہوا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دعائیں شیئر ہو رہی ہیں, توبہ استغفار شیئر ہو رہا ہے, اور لیکچرز شیئر ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کو گھر میں اللہ نے ایک نیچرل اعتکاف دے دی ہے, یہ کوارنٹین آپ کو نیچرل ملی ہے. گھروں میں بیٹھے قرآن ترجمے سے پڑھ لیں یار, اپنے ٹائم کو. لوگ اب یہ میڈیا پہ بھی نا عجیب جی ٹائم گزارنے کے لیے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں,
خدا کے لیے مسلمان ملک میں یہ باتیں کر رہے ہو. آپ کو تو میڈیا سے کہنا چاہیے کہ آپ ٹائم گزارنے کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھیں. وہ دکھا رہے ہیں کوئی جناب وہ تالیاں بجا رہا ہے, کوئی ورزش کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس بجا رہا ہے. ٹھیک ہے, ورزش کریں آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ یار لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ, اور جو اسٹوڈنٹس جن کی کلاسیں شروع ہونی تھیں وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھیں, آن لائن تعلیم حاصل کریں. ابھی کئی بچے ہیں جنہوں نے والنٹیئرلی خود یوٹیوب پہ چینلز بنا کے اپنی کلاسوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کی ہیں اپنے جونیئرز کے لیے. جو وہ سینئر کلاسوں میں چلے گئے ہیں تو اپنی پرانی کلاسوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ جونیئرز جو اسکول نہیں جا سکیں گے وہ تعلیم حاصل کریں. یہ پاکستان میں لوگ ایسے کر رہے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں, باقاعدہ حاضری لگتی ہے. تو بچوں کو ڈھیلا نہ چھوڑیں. ویسے ہی بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, تو ان کو کم از کم ایک اسی روٹین کے اوپر رکھیں, خود بھی نماز پڑھیں. اب کرنا کرانا تو آپ نے کچھ نہیں ہے. اچھا, اب بھی ہماری نیشن یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں زندگی میں ٹائم نہیں ملا. یار کہتے ہیں ٹائم ہوں تو ٹائم لگ گیا جائے, ہماری ویڈیوز نکال کے آپ اپنی اصلاح کرنی شروع کریں, قرآن کی کلاسز دیکھنی شروع کریں. بہت ٹائم ہے سر آپ کے پاس, ٹائم ختم ہی نہیں ہوتا. برے کام